رحیم، حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے۔ درود و سلام مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، یعنی جنہوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے، تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، گلی کے ملنگ کو دیکھا تو کلندر بنایا۔ میرا اپنا گھر ہے، یہ وہ ممبر ہے جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا، تو میرے پیچھے میرے بہت ہی محترم بھائی مولا کے ذاکر مدح خان، جن سے لفظ سن کے ہم نے اپنی ذاکری کو درست کیا۔ ممتاز بھائی میرے پیچھے تشریف فرما ہے، بہت ہی اثر انداز سے آپ کے سامنے ذکر فضائل و مسائل بیان کریں گے۔ میں کسی قابل نہیں ہوں، آپ کی دعاؤں سے ہے یہ جو چار مصرے کہہ لیتے ہیں، تو اجازت ہو تو پہلا جملہ عرض کریں۔ ایک بنانے والا تھا 14 بننے والے تھے۔ جو ہاتھ اٹھا ہے کسی کا محتاج ہے۔ ایک بنانے والا 14 بننے والا، شمد علی ایک بنانے والا 14 بننے والا۔ میں نے ہاتھ بھی دیکھنے، چہرے بھی دیکھنے۔ ایک بنانے والا، بھائی غلام بس، ایک بنانے والا 14 بننے والا۔ اب مجھے یہ پتہ نہیں وہ بناتا کیسے ہے، یہ بنتے کیسے ہے، میں یہ نہیں جانتا وہ بناتا کیسے ہے، یہ بنتے کیسے ہیں۔ ممتاز بھائی تعریف فرمائیں گے۔ پہلی گفتگو، پہلی بار بات، خالق نے پہلا جملہ کہا کہ مجھے جانتا کوئی نہیں۔ چہاردہ معصومین علیہ السلام نے کہا ہم تیری پہچان کرائیں گے، سلامت رہے جیتے رہے، مجھے جانتا کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا ہم تیری پہچان کریں گے۔ اس نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا لوگ دیکھیں گے ہمیں نظر تو آئے گا، لوگ دیکھیں گے ہمیں نظر تو آئے گا۔ اس لیے میرے دادا استاد شہید محسن نقوی نے 1974 کی مجلس میں کہا تھا جس کا چہرہ دیکھنے سے کافر کو بھی اللہ یاد آ جائے اسے علی کہتے ہیں۔ جس کا چہرہ دیکھنے سے کافر کو بھی اللہ یاد آئے اسے علی کہتے ہیں۔ پہلا جملہ مجھے جانتا کوئی، انہوں نے کہا ہم تیری پہچان کریں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں لائق عبادت ہوں۔ انہوں نے کہا ہم تیری عبادت سکھائیں گے۔ اس نے کہا مجھے جانتا کوئی نہیں، انہوں نے کہا ہم تیری پہچان کریں۔ اس نے کہا میں لائق عبادت ہوں۔ انہوں نے کہا ہم تیری عبادت سکھائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم میری عبادت سکھاؤ گے تو پھر میں تمہاری تعظیم سکھاؤں گا۔ جو بولا نہیں وہ نہیں آیا تھا۔ اس نے کہا مجھے جانتا کوئی نہیں، انہوں نے کہا ہم تیری پہچان کریں۔ اتنی جلدی کرتا کوئی جتنی میں نے کر دی۔ مجھے جانتا کوئی نہیں، انہوں نے کہا ہم تیری پہچان کریں۔ اس نے کہا میں لائق عبادت ہوں۔ انہوں نے کہا ہم تیری عبادت سکھائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم میری عبادت سکھاؤ گے تو پھر میں تمہاری تعظیم سکھاؤں گا۔ اب جملہ ایک ہی ہے، اس کی عبادت تعظیم ہے، ان کی تعظیم عبادت ہے۔ جو معرفت والا مجمع میرے سامنے بیٹھا پہلی بار نہیں پڑھ رہا ہوں کیا، اس کی عبادت تعظیم، ان کی تعظیم عبادت۔ میں نے بہت سوچا، بہت غور کیا کہ مجھے ایسا کوئی موضوع مل جائے، ایسی جگہ مل جائے کہ پتہ چلے اس کی عبادت تعظیم کیسے ہوئی، ان کی تعظیم عبادت کیسے ہوئی۔ اب میرے ساتھ توجہ ہے نا؟ اسد بھائی ویڈیو بنا رہے ہیں، اکثر آپ میری نہیں بناتے، جملہ سمجھے گا۔ اس کی عبادت تعظیم کیسے ہوئی، ان کی تعظیم عبادت کیسے ہوئی۔ میں نے بہت سوچا، بہت غور کی، بہت فکر کی، مطالعہ بھی کہ مجھے وہ موضوع مل جائے جہاں پر پتہ چلے، میرے بھائی توجہ میری طرف رکھیں، مجھے پتہ چل جائے ان کی عبادت تعظیم کیسے ہوئی، اس کی عبادت تعظیم کیسے ہوئی، ان کی تعظیم عبادت کیسے ہوئی۔ ایک ہی واقعہ ہے، منکر سے منکر بندہ بھی انکار نہیں کر سکتا۔ واقعہ کیا ہے؟
मस्जिद नबवी, रसूल का सजदा, पुष्प पे हुसैन सवार। कम जियो यार, सलामत रहो। मस्जिद नबवी, रसूल मुकद्दस का सजदा, पुष्प पे हुसैन सवार। अपने पास किसी मस्जिद के किसी आलिम को बुला के पूछिए, वाजिब नमाज के वाजिब सजदे ज्यादा से ज्यादा कितनी मर्तबा कहा जा सकता है सुभान रब्बी अला व बिहम्दी? 3 मर्तबा या 7 मर्तबा, इससे ज्यादा नहीं कह सकते। आखिर कायनात का रसूल है, रसूल मुकद्दस सजदे थे, रसूल खुदा को सजदे में पुष्ट पे हुसैन। रसूल अल्लाह ने इरादा किया जो सजदे से सर उठो, खुशबू आई हुसैन है। अदब पढ़ने के बाद भी वो खुशबू आई हुसैन है। फिर सजदे में चले, पीछे नमाजी है, जैसे भाई आप उधर उधर देख रहे हैं, नमाजी हुसैन मुकद्दस को देख रहे थे। नमाजी सजदे से सर उठाते हैं, हुसैन की ज़ियारत होती है, फिर सजदे में चले जाते हैं। मेरे भाई उधर क्या देख रहे हैं, मुझे देखिए। नमाजी सजदे से सर उठाते हैं, सबने हुसैन बादशाह की ज़ियारत होती है, फिर सजदे में चले जाते हैं, फिर सजदे में सर रखते हैं, फिर सजदे से सर उठाते हैं। यही जुमला फैसलाबाद पड़ा। एक सैयद ने उठ के सवाल किया, सैयदादा उनकी नमाज हो गई थी, उनकी नमाज हो गई थी, क्योंकि नमाज में बंदा अपनी मर्जी से हरकत नहीं कर सकता। ये सजदे से सर उठाते हैं, सामने हुसैन की ज़ियारत होती है। मैंने जुमला कहा, मैंने कहा जैसे उस दिन हुई थी, ना उससे पहले कभी हुई, ना उसके बाद हुई, ना उससे पहले कभी हुई, ना उसके बाद कभी। सलात बुलंद आवाज से पढ़ रहे, सारे दरूद पढ़े जितने 4 से 5 मिनट की ज़हमत और भाई के हवाले में। किसका सजदा? मोहम्मद मुस्तफा, कायनात की सबसे बड़ी मस्जिद। तवज्जो है मेरी तरफ? एक तो भाई आप उधर देखना शुरू कर देते हैं, मैं परेशान हो जाता हूं। कायनात की सबसे बड़ी मस्जिद, कायनात का सबसे बड़ा नवाजी, सजदे पुष्प पे अली का बेटा सवार। कायनात के रसूल ने इरादा किया जो सजदे से सर उठो। अब सजदे से सर उठाने का भी इरादा मुकम्मल तकमील तक न पहुंचा था। जो आरिस आवाज आई, जबरील जी रब्बे जलील, जल्दी जा हुसैन है यूसुफ नहीं, जल्दी जा हुसैन है यूसुफ नहीं। जबरील जमीन पे नाज़िल हो, बाद दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफा के सामने दो ज़ानू होकर बैठे, हाथ बांध के दरूद पढ़ के कहा, मालिक मैंने ये जुमला यकीन करो यहाँ भी बड़ा बड़ी इज्जत मिली, मैंने आपकी ज़ियारत भी करनी है, हाथों की चेहरों की मेरी दुआ मिलेगी। मोहम्मद मुस्तफा के सामने दो ज़ानू होकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बैठे, हाथ बांध के कहा, मालिक मालिक मालिक। ये जुमला खामोशी से सुनिएगा, मालिक मालिक कह रहा है, मालिक मालिक कह रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है मस्जिद भी मेरी, नमाज भी मेरी, सजदा भी मेरा, तू भी मेरा, हुसैन भी मेरा, तू भी मेरा, मस्जिद भी मेरी, नमाज भी मेरी, हुसैन भी मेरा। तू चाहता क्या है? का सजदे को तूल दे। आखिर मोहम्मद मुस्तफा का मालिक तू वही अल्लाह, मैं वही मोहम्मद, मैं रातों को इबादत तवील करता हूं, तो कहता पैगंबर इबादत तवील न किया कर, तेरे पैरों पे वार मारते हैं, मेरी रहमत को शर्म आती है। आज वजह क्या है? मेरा बेटा मेरी पुष्ट में सवार है और तू कह रहा है सजदे को तूल दे। मालिक की आवाज़ें क्या कि उसूल असल से कुछ आशना तो हो जाए, उसूल असल से कुछ आशना तो जो शेख हो जाते हैं, उसूल असल से कुछ आशना तो हो जाए। है कौन राज रजा, ये फैसला तो हो जाए। कहा खुदा ने मोहम्मद तवील का सजदा, नमाज इसके हुसैनी अदा तो हो जाए। नमाज इसके हुसैनी अदा तो हो जाए। फजाइल पढ़ते हैं, आपकी तवज्जो दें, आपकी तवज्जो हो जाए। ये दिन है मसाइब, रोने के दिन है।
میں نے جڑا والا میں اگلے دن ایک جملہ کہا، اس کے بعد مجلس ختم ہو گئی. میں نے پہلا جملہ کہا، میر انیس کا مصرع ہے، میرا اپنا جملہ نہیں، مصرع نہیں کہ کتابوں پہ بھاری. سید میر ببر علی انیس کہتے ہیں چہلم نہ ہوا بھائی کا اور مر گئی زینب. چہلم نہ ہوا بھائی کا اور مر گئی زینب. بہت بڑے مسائل تھا میرے پیچھے، وہ جملے مسائل کے میں نے پڑھنے. بھائی جان رونے کے لیے 4 لفظ کافی، رونے کے لیے 4 لفظ کافی. دریا، پیاس، عباس، سکینہ. رونے کے لیے کافی ہے 4. قبلہ میں ہمیشہ ممبر میں مسائل پڑھتا ہوں، قبلہ کئی بار پڑھتا ہوں. جس نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہ گھر نہ پہنچی. ہر بار کہتی تھی سجاد مدینے کب جانا، ہر بار رو کے کہتی تھی سجاد مدینے کب جانا. مغرب کا وقت تھا یا فجر کا وقت تھا، پرندے اڑ کے جا رہے تھے. بادشاہ کے پاس بی بی سکینہ چل کے سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے؟ سید رو کا سکینہ یہ رزق کی تلاش میں جا رہے. وہی پرندے جب مغرب کے وقت واپس جاتے بی بی رو کہتے سجاد آپ کہاں جا رہے؟ پہلا سوال جواب آسان تھا، دوسرے سوال کا جواب مشکل تھا. جب دوبارہ کہا سجاد بتا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ سید نے روگ کا سکینہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. یہ جملہ کہنا تھا، روگ کہتی سجاد ہم نے اپنے گھر کا جانا ہے. سید روگ کہتا تھا سکینہ ہر کوئی جائے گا تو شام میں رہ جائے. ایک جملہ میں نے اور پڑھا، ایک ہے تمور بادشاہ. یہ وہ بادشاہ ہے جس نے کربلا میں آزاداری کی، ہندوستان میں بنیاد رکھی. حسین کے کئی بار کا زمان تھا. جب آخری بار گیا نا کمزور ہو گیا تھا، بادشاہ کی زری پہ بیٹھ گیا، رو کہتا مولا میں تھک گیا ہوں، مجھ سے آیا نہیں جاتا. مولا یا تو جسم میں طاقت عطا کر کے میں ہر سال آیا کروں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں عالیہ بی بی کا سلام کروں. بادشاہ نے کہا تمور بادشاہ تجھے اجازت ہے. میں نے مکتب کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ تمور بادشاہ چلا، 2 منٹ میری طرف دیکھ. تمور بادشاہ چلا، جب بی بی زینب کے حرم پہ پہنچا اس نے ٹکر ماری، ماتھا پھٹ گیا. رو کے ایک جملہ کا، جملہ نہیں سوال کیا علی کی بیٹی سے. پہلا جملہ کا علی کی بیٹی جب رہائی مل گئی تھی تو کیوں آئی تھی دوبارہ شام؟ جب رہائی مل گئی تھی تو شام کیوں آئی تھی؟ بی بی زینب کی زری سے آواز آئی تمور بادشاہ تو وہ حب حسین نہ ہوتا تجھے کبھی جواب نہ دیتی. سوال پھر کر. پھر جملہ کہا بی بی جب رہائی مل گئی تھی تو شام کیوں آئی تھی؟ بی بی نے رو کے کہا کیا کرتی؟ حسین کی ایک امانت زام رہ گئی تھی. میں نے سوچا تنہا ہے، پیاسی ہے، کمسن ہے، یتیمہ ہے، بسم اللہ. کبھی نہ بڑھتا نہ بڑھتا کبھی نہ بڑھتا. آپ کے رونے سے اندازہ کیا جملہ شام کا بازار نہیں پڑتا، کوفہ کا بازار نہیں پڑتا، نہیں پڑتا پتھروں کی بارش. میں نے مکتب کی کتابوں میں پڑھا ہے جہاں سجاد سکینہ ساتھ، جہاں بی بی زینب سکینہ ساتھ، جہاں بی بی زینب سکینہ ساتھ. ایک ایسی جگہ آئی جہاں پہ سخت حسین کی بیٹی ہوئی. آدھی رات وقت میں غیرت اٹھا، اس نے کہا یہ بچی پاپا پاپا کر کے روتی ہے، یہ کون ہے؟ شمر کہتا ہے حسین کی بیٹی ہے. کہتا ہے ایسا حربہ استعمال کر یا یہ بچی مر جائے یا یہ آج کے بعد روئے نا. کہتا پریشان نہ ہو، فجر کا وقت ہونے دے. فجر کا وقت ہوا، کوچ کا نگارہ بجا. شمر نے سجاد بادشاہ کے سامنے آیا. مولا سجاد نے معمول کے مطابق 4 سال کی بہن کو اٹھایا کہ وہاں بٹھاؤ جہاں بی بی زینب بیٹھی ہے. سجاد نے معمل پہ بٹھانے کا ابھی ارادہ کیا تھا کہ شمر کہتا ہے آج یہ پھپھیوں کے ساتھ نہیں بیٹھے گی. کہتا کیا ہوا؟ کیا اس کے لیے تنہا اونٹ کی سواری ہے کہ
کا ظالم حیا کر میری 4 سال کی بہن کا سجاد یہ تنہا اونٹ کی سواری کیا ہوتی ہے کہ سکینہ میرا کہتا تھا نہ میرا کر کہ تنہا اونٹ کی سواری نہ پھوٹی زینب ہوگی نہ مرباب ہوگی. اس نے تازیانے مارنے شروع کیے. بی بی رو کہتی سجاد جہاں کہتا ہے بٹھا دے. بس 4 سال کی بہن کو محمد پہ بٹھایا اور منہ سے ایک سوال کیا کہ تو ہے اللہ کا حلال جانور, میں حسین کا غریب بیٹا ہوں, تیری پوست پر کوئی عام بچی نہیں 5-4 سال کی بطول بیٹھی ہے, خیال